بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوسائٹی کے اندر جب آپ ایک نااہل کو اور میرٹ لیس پرسن کو، جو ایک چیز کو جانتا ہی نہیں، جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، اس کو آپ اس کسی چیز کے ذمہ داری دے دیں تو وہ اس چیز کا بیڑا غرق سمجھے ہو گیا۔ کئی ایسے ادارے پاکستان کے اندر جن پہ نااہل قسم کے لوگ اور انکمپیٹنٹ پرسنس جو ہیں وہ بٹھا دیے گئے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ادارے جو ہیں وہ زیرو ہو گئے۔ آپ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ریلوے جو تھا ہمارا کس کے دور میں برباد ہوا؟ وہ ایک وہ غلام احمد بلور تھا، اس کے دور پہ۔ آپ پی اے دیکھیں، اس کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ سٹیل مل دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور آج کے ادارے دیکھ لیں کہ اداروں کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں انہوں نے کس طرح ان اداروں کو برباد کیا ہے اور کر رہے ہیں، جو تھوڑی بہت رہی ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ ہم انہیں آؤٹ سورس کریں گے، نجکاری کریں گے اور بیچ دیں گے، بات ختم ہو۔ تو ذکر میں کر رہا تھا، جب انکمپیٹنٹ پرسن کو آپ ایک ایسی ذمہ داری دے دیں جس کا اسے سرے سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، کوئی اس کی نو ہو نہیں ہے۔ اب میں بینگ اے لائر، اب مجھے کوئی ذمہ داری دے دے کہ آپ نے یہ آپریشن کرنا ہے کسی ہاسپٹل کے اندر کسی مریض کا، کیا میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اب میں بینگ اے لائر، مجھے آپ کسی آئی ٹی انڈسٹری میں بٹھا دیں کہ اس کی کوئی ٹیکنیکل کی ایشوز ہیں، اسے سالو کریں، تو میں نہیں کر سکتا۔ سمپل سی بات ہے۔ اب اسی طرح آپ کسی ایسے بندے کو اٹھا کے جس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو اس ادارے پہ بٹھا دیں تو اس کا ستیہ ناش ہی ہونا ہے۔ لیٹس ٹیک این ایگزامپل، پی سی بی۔ پی سی بی کے اندر جیسے یہ پی سی بی تو آج 11واں اس کا وہ چل رہا ہے سیزن، تو یہ سیزن سب سے برا ترین سیزن ہے۔ اس سے پہلے کم سے کم وہ بندے اس کے ہیڈ تھے، اس کے انچارج تھے، جنہوں نے کرکٹ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، تھوڑا نہیں تھوڑا بہت، جن کو آف لیگ کا پتہ ہے، سٹمپ کا پتہ ہے، سٹمپ آؤٹ کا پتہ ہے، وائڈ کا پتہ ہے، نو بال کا پتہ ہے، اور کب کہاں پہ ہوگی۔ تو ان کو کم سے کم اتنا پتہ ہے، تو وہ کرکٹ کے ہیڈ تھے، تو 10 سیزن بہت اچھے چلے۔ اب 11واں سیزن جو ہے، اور اس سیزن کے اندر ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں جن کو الف بے کا بھی نہیں پتہ اس کرکٹ کا، محسن نقوی صاحب، اور وہ ایٹ اے ٹائم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کی دھجیاں اڑا کے چل رہے ہیں۔ وہ ایٹ اے ٹائم ایک ٹی وی چینل کے بھی مالک ہیں، وہ ایٹ اے ٹائم وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، اور ابھی سنا ہاکی بھی انہیں دینے لگے ہیں چیئرمین شپ۔ تو ایک بندہ جس کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، یہاں پہ تجربہ ہی کوئی نہیں کسی طرف، اب اسے ادارے پہ ادارہ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھ لیں پی ایس ایل کا حال۔ پی ایس ایل میں اب تک کے ہوئے وقوعے اب ذرا دیکھیں، جب ٹاپ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ ہی انکمپیٹنٹ ہو تو نیچے والوں کو جواز مل جاتا ہے اس چیز کا۔ یہ سب سے پہلے ایک میچ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں حیدرآباد کا، میں نے تھوڑا نوٹ بھی کیا کیونکہ کرکٹ ہمارا جو پروفیشن نہیں ہے تو اس میں مجھے تو وہ حیدرآباد کا اور جو میچ ہوا ہے اس کے اندر سننے میں آیا کہ جو بال تھی وہ پنک کلر کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا وقوعہ دیکھ لیں، حسن علی پہ فائن کیا انہوں نے کہ حسیب اللہ کو آؤٹ کیا اور کچھ سلیجز کی ہیں، اس نے اس کے حوالے سے کوئی اشارے کیے ہیں، کچھ سلج کیا ہے، تو اس پہ فائن ہو گیا۔ یہ پی ایس ایل موجودہ کی تھوڑا عرصہ ہوا، اتنا لمبا چوڑا دن بھی نہیں ہوئے۔ اور اس سے پہلے سب سے پہلے
جو ہے وہ جو آڈینس ہے عوام کو باہر کر دیا کہ عوام نہیں جا سکتی کیونکہ پیٹرول کی بچت کرنی ہے، اور اسی بچت کے چکروں میں 20 22 22 23 جو ہیں گاڑیوں کے قافلے لے کے وزیر اعلیٰ صاحبہ ادھر جا رہی ہیں۔ کون سی بچت ہو رہی ہے بھائی؟ عوام اپنے پیسوں سے جا رہی ہے، اسے نہیں جانے دیا جا رہا، لیکن خود جا رہے ہیں افتتاحی تقریب میں، ٹھیک ہے۔ اسی کی وجہ سے نسیم شاہ کا وہ قصہ آ گیا، اس میں 2 کروڑ فائن کر دیا۔ تو میں پہلے دن ایک بات کہی تھی میں نے، جس دن انہوں نے یہ فائن کیا اور نسیم شاہ، میں نے کہا تھا جو ڈیموکریٹک پیپل ہوتے ہیں نا، جو ڈیموکریٹک لیڈرز ہوتے ہیں، وہ تنقید کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ تنقید سخت بھی ہوتی ہے اور اصلاحی بھی ہوتی ہے اور کریٹیکل بھی ہوتی ہے، اس کو ڈیموکریٹک پیپل جو ہیں، لوگ ہیں، لیڈران ہیں، وہ اسے برداشت کرتے ہیں۔ کس نے کیا کیا نہیں کیا برداشت؟ فاطمہ جناح سے لے کے، جسے انہوں نے اس وقت کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی، انہوں نے ایک گھٹیا ترین لفظ بولا تھا ان کے لیے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کبھی کسی کو جواب دیا یا گناہ؟ تو یہ ایک وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو اگنور کیا جانا چاہیے تھا۔ 2 کروڑ وہ 6 کروڑ میں بیچا، پنڈی والوں نے خریدا تھا، آپ 2 کروڑ اسی میں دیں گے، چلیں وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے۔ پھر آ جاتے ہیں شاہین شاہ پہ 10 لاکھ کا، جو شاہین شاہ ہے، شاہین افریدی، اس کے اوپر آ گیا 10 لاکھ کا جرمانہ، وہ ہوٹل کا کوئی قصہ بن گیا۔ اچھا، ایک پھر آ جاتا ہے فخر زمان، 120 کے قریب یہ T20 کھیل چکا ہے اور ایک نون نیم ہے کرکٹ ہسٹری کا پاکستان میں، وہ بال ٹیمپرنگ کرتا پکڑا جاتا ہے۔ پھر ایک آ جاتا ہے اسلام آباد اور اس کا پشاور ظلم کی بارش ہو جاتی ہے۔ یہ آج تک کی جو ہمارے ہاں PSL ہو رہا ہے اس کی اندر ہائی لائٹس ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے نان ایکسپرٹ پرسن کو ہیڈ بنانا اور انکمپیٹنٹ بندے کو ہیڈ بنانا، جس کے نیچے والوں کو جواز ملتا ہے۔ یہ سارا میں نسیم شاہ کی نہیں بات کروں گا، نسیم شاہ چلے وہ ایک جو اس نے بات کہی ہے، بہتر تو یہ ہوتا کہ اسے اگنور کیا جاتا، بینگ پولیٹیکل جو ورکر ہیں یا جمہوری لوگ ہیں تو اسے اگنور کیا جاتا۔ لیکن PCB کیوں کہ PCB کے چیئرمین صاحب آلریڈی کنیکٹڈ ہیں گورنمنٹ سے، انہی کی گورنمنٹ میں وزیر داخلہ ہیں، تو وہ ایک ایفیکٹ آنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ قصہ۔ PSL اس وقت 0 گراؤنڈ پہ آ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آڈینس جا نہیں رہی، یعنی جانے نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے، ٹکٹس واپس کرتی ہیں۔ کھلاڑی ایک سے بڑھ کے ایک بلنڈر کر رہے ہیں کیونکہ لیڈرشپ کچھ نہیں ہے، 0 ہے، کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ حال ہوتا ہے اداروں کا جب یہ سچویشن ہو۔ اس سے پہلے ہاکی کا ہم نے حال دیکھا کیا ہوا ہے، انکمپیٹنٹ پرسن جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں، باقی ادارے بھی میں نے بتائے ہیں، تو یہ حال ہوتا ہے۔ PCB کے لیے وہ چیئرمین چاہیے جو اسی فیلڈ سے ہو، جس کو پتہ ہو کہ یہ ہوتا کیسے ہے، پلس مائنس جو 0 ہے، جو باقی بھی ہے، اسے کیسے لے کے چلنا، وہ چیئرمین اسی فیلڈ سے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر تو کسی بھی ہاسپٹل کا جو وہ ہوگا، ہیڈ جو ہوگا، MH ہوگا، وہ ڈاکٹر ہوگا، نہیں تو وہ اسے اٹھائیں کسی میڈیا پرسن کو اس کا ہیڈ لگا دیں یا کسی لائر کو لگا دیں۔ چلو میں اپنی بات کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ بیڑا ہی گرک کرے گا۔ یہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ سو بیٹر کہ فیلڈ کا بندہ چنیں اور کمپیٹنسی ان کی دیکھیں کہ وہ کیا چل رہا ہے۔ اور یہاں پہ تو اللہ ہی معاف ہے، آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے، ہم کس کی بات کریں؟ ہر ادارے کے اوپر ایسے ایسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کمپیٹنسی ہے ہی کو نہیں۔ اللہ ہی حافظ ہے۔ میں اپنے ادارے کی بھی بات کر رہا ہوں، ہمارے اداروں میں بھی ایسا ہی سچویشن ہے، تو شاید کوئی بہتری ہے۔ باقی اللہ حافظ۔